جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا تو یہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ تھا کچھ شرائط پہ. تو اس کے بعد پھر مسلمان بھی کفار کی جانب سے جو آئے روز کی لڑائیاں تھیں ان سے فارغ ہوئے اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے لگے اور وفود بھیجنے لگے. ادھر عرب بھی کھلم کھلا تجارت کرنے لگے. تو کیسر روم ہرقل یہاں آیا ہوا تھا. یہ شام علاقہ تھا اس وقت سلطنت روم کا، جسے رومن امپائر کہتے ہیں، اس کا حصہ تھا اس وقت شام. تو وہ یہاں دورے پہ آیا ہوا تھا. تو حضرت داہیہ کلبی کو خط دے کر کے اسلام کی دعوت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا. اس کو پتہ چلا کہ میری طرف ایک نامہ بر پیغام لے کر آیا ہے، تو اس نے خط وصول کرنے سے قبل معلومات لینا چاہیے اور کہا کہ کوئی شخص عرب کا آیا ہو حجاز کا تو اسے بلا کے لاؤ تاکہ ہم پہلے معلومات لے لیں. تو ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو وہ تاجرانہ غرض سے شام میں موجود تھے، تو انہیں بادشاہ کے ہاں پیش کر دیا گیا. تو کیسر روم نے ان سے کچھ سوال کیے تھے اور کہا تھا کہ تم درست جواب دو گے، اور ان کے ساتھی کھڑے کر دیے تھے کہ اگر درست جواب نہ دیں تو آپ ٹوک دینا. تو ان سے جو سوال پوچھے گئے انہوں نے وہ درست جواب دیے. وہ ایک قصہ طویل ہے، لیکن اس واقعہ میں سے ایک چیز جو یہاں حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی ہے. اس نے سوال کرتے ہوئے کہا فماذا یامرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں اس کو ترک کر دو، وہ بت اور وہ سب کچھ ختم. اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. وَالصِّدْقِ، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں. والعفاف، اور پاک دامن رہنے کی تلقین کرتے ہیں. والصلہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات، ان میں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی. پھر وہ اس نے جب سنا تو اس نے کہا یہ علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں اور جس طرح کی تعلیم یہ دے رہے ہیں، یہ سچے نبی کی ہی علامت ہو سکتی ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی تلقین کی، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں ہمیں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین کی. اور گواہی دیتے ہوئے، حلف اٹھاتے ہوئے، کسی معاملے کے اندر بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ مزاح میں کلام کرتے ہوئے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، اور ہمیں شدت سے اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ تمہاری زندگی سچائی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ طمانینت قلب کا ذریعہ ہے، سکون باطن کا سبب ہے، اور اندر کے عدم اضطراب کا ذریعہ ہے. اور اگر جھوٹ بولو گے تو جھوٹ تمہاری طبیعت کے اندر بے قراری، بے چینی، اضطراب اور اضطرار پیدا کرے گا، اور تم کبھی بھی سکون آور زندگی نہیں پا سکو گے. تو جھوٹ کی زندگی ہمیشہ بے چینی کی زندگی ہوتی ہے، سچ کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ قرار اور تسکین کی زندگی ہوتی ہے.